السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں۔ مزاج برہم طویل رستہ، برستی بارش خراب موسم۔ دیکھیے، بہت سارے والدین اپنے بچوں کو حفظ القرآن کروانا چاہتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کا قاری بنانا چاہتے ہیں اور انہیں اللہ کی کتاب کا حافظ بنانا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے شکوک و شبہات اور بہت ساری کنفیوژن ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ کی کتاب کا حافظ بنانے اور اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے سے روکنے اور روکے رکھنے کے لیے بے شمار اور ان گنت دلائل اور کنفیوژن اور شکوک و شبہات موجود ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز ان میں سے بہت سارے شکوک و شبہات کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور ہم ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیے، ایک اس میں کنفیوژن یہ پیدا کی جاتی ہے اور یہ کنفیوژن موجود ہے کہ دیکھیے جی، حفظ القرآن پر تو اسلام کے ابتدائی دور میں اس لیے اتنا زیادہ زور دیا جاتا تھا کہ اس زمانے میں تحریر اور کتابت کی سہولتیں موجود نہیں تھیں اور پیپر موجود نہیں تھا، کاغذ موجود نہیں تھا، لہٰذا حفظ القرآن ہی یعنی قرآن مجید کو حفظ کرنا، اس کو زبانی یاد کرنا ہی اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کا واحد ذریعہ تھا۔ اور چونکہ آج تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، دنیا پیپر سے اور پرنٹڈ یعنی کتاب سے بھی بہت آگے جا چکی ہے، اور قرآن کی کتابی صورت میں اور ڈیجیٹل صورت میں اور اسی طرح سے دوسرے میڈیا اور دوسرے ذرائع سے قرآن مجید کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ اور اس کا پھیلاؤ، اس کی تعلیمات کا پھیلاؤ چونکہ بہت زیادہ آسان ہے، لہٰذا بچوں کو حفظ القرآن کروانے کی کوئی خاص ضرورت آج کے دور میں باقی نہیں رہی۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی بودھی دلیل ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ قرآن مجید کو حفظ کرنا فی نفس ہی بذات خود کوئی بہت بڑی سعادت اور نیکی اور شرف اور عظمت کی دلیل نہ ہوتی تو لا محالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اس سلسلے میں ضرور رہنمائی فرما کے جاتے کہ قرآن مجید کو اس وقت تک حفظ کرنا اور اپنے بچوں کو یاد کروانا بہت ضروری ہے جب تک اس کی نشر و اشاعت کا کوئی متبادل ذریعہ دنیا میں وجود میں نہ آ جائے، اور حفظ القرآن صرف اس کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہے، لہذا جب متبادل ذرائع میسر آ جائیں تو حفظ القرآن پر اتنا زور نہ دیا جائے یا اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کاغذ کی ایجاد کے بعد جب قرآن مجید کی نشر و اشاعت اور اس کی پرنٹنگ بہت آسان ہو گئی تو قرآن مجید کی تبلیغ کی دوسری سہولتوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاغذ کی ایجاد کے بعد اور پرنٹنگ کے بعد اور کتابی صورت میں آنے کے بعد اور کتابی صورت میں قرآن مجید کو چھاپنے کی سہولت کی دریافت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حفظ القرآن کرنے والوں کی تعداد میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جہاں قرآن تیزی سے پرنٹ ہونا اور چھپنا شروع ہوا، وہیں ساتھ ساتھ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہوا، کیونکہ مسلمانوں نے کتابی قرآن کو، مجلد قرآن کو، پرنٹڈ قرآن کو اور پرنٹنگ کی اس سہولت کو قرآن مجید کو حفظ کرنے میں آسانی کا ایک ذریعہ سمجھ لیا اور اس سے پہلے سے زیادہ فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، اور پہلے سے زیادہ حفاظ کی تعداد جو ہے وہ وجود میں آنے لگی۔ کوئی کہتا ہے کہ قرآن مجید اپنے بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے اور بچوں کو حفظ القرآن کلاس میں نہیں بٹھانا چاہیے، چونکہ بہت سارے بچے قرآن مجید کا حفظ شروع تو کر لیتے ہیں لیکن وہ اس کو مکمل نہیں کر پاتے، اس کی تکمیل سے پہلے ہی وہ درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں، کوئی 5 سپاروں کے بعد چھوڑ دیتا ہے، کوئی 10 سپاروں کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سارے بچے قرآن مجید کو مکمل حفظ نہیں کر پاتے، اس لیے بچوں کو حفظ القرآن میں ڈالنا نہیں چاہیے، اور اسی صورت میں صرف ڈالنا چاہیے کہ جب بچوں کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ پورا قرآن مجید حفظ کر سکیں گے۔ لہٰذا قرآن مجید کلاس میں، حفظ القرآن کی کلاس میں اپنے بچوں کو بٹھانا ایک رسک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت سوائے اس کے نہیں ہے کہ بچوں کو محض قرآن کی تعلیم سے دور رکھا جائے۔ دیکھیے، زندگی میں بہت سارے کام انسان جو ہے وہ رزق کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ بہت سارے شادی بیاہ کے جو کیسز ہیں اس وقت ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھ رہے ہیں،
علیحدگی کے، طلاقوں کے جو معاملات ہیں۔ لیکن کیا ہم صرف اس وجہ سے کہ دیکھیے جی چونکہ یہ شادی کامیاب، شاید یہ شادی کامیاب نہ ہو، تو کیا ہم بچوں کو جانوروں کی طرح چھوڑنا شروع کر دیں اور بچوں کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیں اور ہم ان کو شادی سے دور کرنا شروع کر دیں، ان کو نکاح کرنا ان کا ہم ختم کر دیں، کیونکہ یہ رسک ہے کہ شاید یہ شادی کامیاب ہو یا نہ ہو۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ سکولز اور کالجز میں یعنی اگر ہم ڈراپ آؤٹ ریٹ پر ہی صرف فوکس کریں اور ہم اس کو ہی بنیاد بنا کے بچوں کو حفظ القرآن کلاس میں داخل نہ کروائیں یا ان کو حفظ کی سعادت سے ہم محروم رکھیں کہ جی بچے تو جو ہے وہ درمیان میں چھوڑ جائیں گے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سکولز اور کالجز میں داخل ہونے والے بچوں کی تعداد کا ذرا آپ اندازہ کر لیجئے، آپ ذرا ان کی تعداد کا اندازہ کیجئے، آپ ان کی ذرا تعداد کا جائزہ لیجئے۔ سینکڑوں ہزاروں بچے سکول میں داخل ہوتے ہیں، لاکھوں بچے سکول میں داخل ہوتے ہیں، ان میں سے کتنے بچے ہیں جو سکول کی تعلیم کو وہ پاس کر پاتے ہیں، بورڈ کے امتحانات میں وہ اچھے مارکس کے ساتھ کامیاب ہو پاتے ہیں، اور ان میں سے پھر کتنے جو کالجز میں پہنچ پاتے ہیں، ان کالجیٹس میں سے کتنے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پہنچ پاتے ہیں اور پھر پروفیشنل اور اسی طرح سے دوسرے اداروں میں وہ کامیابی سے پھر وہاں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، بہت تھوڑی تعداد رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ ڈراپ آؤٹ ریٹ کو یہ بنیاد بنانا ہے کہ یہ بچے درمیان میں چھوڑ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر آپ اس کنفیوژن کا شکار ہوں گے تو پھر تو آپ بچوں کو کسی قسم کی تعلیم بھی نہیں دلوا سکیں گے۔ اور جو اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں جی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ درمیان میں یہ قرآن چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے یہ بھی بے ادبی کی ایک بات ہے، اس لیے آپ بچوں کو حفظ القرآن کلاس میں داخل نہ کروائیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر تو اگر آپ یہی معیار بنائیں گے تو پھر تو آپ بچوں کو اسکول میں بھی داخل کروانا چھوڑ دیں گے، پھر تو ہمیں یونیورسٹی اور کالجز کی جو ایجوکیشن ہے ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، ہمیں اس کو بھی متعین کرنا پڑے گا، جی شاید اس سسٹم میں کوئی خرابی ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت سارے اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر پاتے، حالانکہ یہ ایک انسانی نیچر ہے کہ بہت سارے جو اسٹوڈنٹ اسکول میں داخل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کامیاب نہیں ہو پاتے، کچھ نے درمیان سے چھوڑنا ہے اور کچھ کسی سٹیپ پہ ڈراپ آؤٹ کر جائیں گے، لیکن بہرحال تعلیم کا یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، اور اسکولز اور کالجز اور اسی طرح سے یونیورسٹیز کی جو ایجوکیشن ہے ظاہر اس میں دن بدن بہتری لائی جا رہی ہے، حفظ القرآن کلاس میں بھی اسی طرح سے بہتری لائی جاتی ہے، اور جو مدارس کے اور اسی طرح سے اسکول میں جو حفظ القرآن کلاسز ہیں ان میں بھی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں کچھ بچے دوران حفظ اگر وہ کلاس سے ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں اور وہ اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں یا وہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں، تو آپ کو وہ ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس بھی نظر آنے چاہیے جو مدارس سے اور اسی طرح سے حفظ القرآن کلاسز سے جو الحمدللہ قرآن مجید مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں، آپ کو وہ بہت بڑی تعداد کیوں نظر نہیں آتی؟ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی بچوں کو وہ کام نہیں کروانا چاہیے جس میں بچوں کی رضامندی شامل نہ ہو، اور بچے جس کام میں برضا رغبت اور اپنے دل سے اور دلی ان کی خواہش نہ ہو وہ کام کرنے کی، تو آپ کو وہ کام نہیں کروانا چاہیے۔ اور حفظ القرآن کلاس میں جب ہم بچوں کو داخل کرواتے ہیں تو ہم ان کی پسند ناپسند کا ہم ان کی رضامندی نہیں لیتے، اور بچے جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، بچے جو ہیں وہ اپنی رضامندی بتا نہیں پاتے، تو ہم ان پر زبردستی کر کے ہم ان کو داخل کروا دیتے ہیں، اس لیے بہت سارے بچے پھر حفظ القرآن مکمل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا بچوں پر زبردستی نہیں کرنا چاہیے، اور چونکہ ہم زبردستی کر کے بچوں کو داخل کروا دیتے ہیں، چونکہ یہ صرف والدین کی خواہش ہوتی ہے، یہ بچوں کی تو خواہش نہیں ہوتی، تو جب بچوں کی خواہش نہیں ہوتی تو اس لیے وہ بچے پھر اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو ہم ایسے والدین سے اور ایسے افراد سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، اگر ہم یہ معیار بنا لیں، یہ سٹینڈرڈ بنا لیں، تو پھر تو بچے کسی قسم کی تعلیم کو حاصل کرنا پسند ہی نہیں کرتے، پھر تو آپ ہم اپنے بچوں کو کسی بھی قسم کی ایجوکیشن میں ہم ان کو داخل کروا ہی نہیں سکیں گے الا ماشاءاللہ۔ دیکھیے اسکول ایجوکیشن میں ہمارا بھی واسطہ ہے گزشتہ 20-25 سالوں سے، جب بچے پلے گروپ میں داخل ہوتے ہیں اسکول میں تو وہ کس قدر روتے ہوئے اپنی ماؤں سے وہ آتے ہیں، اور ان کو پہلے کئی مہینے جو ہیں وہ اس بات پہ ان کو ایگری کرنا پڑتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے، اور ان کی باقاعدہ پیمپرنگ کرنی پڑتی ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ اسکول میں اپنا دل لگا لیں۔ اسی طرح سے جب بچے اسکول کے بعد کالجز میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، تو بہرحال یہ صرف والدین کی پسند ناپسند اور والدین کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ان کے لیے وہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کی پسند اور ناپسند کو معیار بنائیں گے تو پھر تو بچے اسکول میں بھی نہیں جانا چاہتے، پھر بہت سارے بچے اسکولوں سے نکلنے کے بعد کالجز میں بھی جانا پسند نہیں کریں گے۔ اگر آپ بچوں سے رائے لے کر ہی ان کی تعلیم کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو شاید پھر تو معاشرے میں بہت تھوڑے وقت میں
یعنی اگر ہم یہ پالیسی بنا دیں کہ بھئی وہی بچے اسکول جائیں گے جو جانا چاہتے ہیں، اور وہی بچے کالجز میں جائیں گے، یونیورسٹیز میں جائیں گے جو جانا چاہتے ہیں، جو اپنی رضامندی سے جانا چاہتے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ چند سالوں کے بعد شاید کوئی بچہ بھی پڑھنا پسند نہیں کرے گا، الا ماشاءاللہ چند اسٹوڈنٹس ہوں گے جو اسکول میں اور کالجز میں اپنی مرضی سے جائیں گے۔ دیکھیے یہ فیصلہ تو والدین نے کرنا ہے، والدین کا اور اولاد کا جو رشتہ ہے اور جو والدین کی ذمہ داریاں ہیں، یہ نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے۔ اچھا، اپنے بچوں کو حفظ القرآن کلاس میں داخل کرواتے ہوئے کچھ والدین، خاص طور پہ اپنے لڑکوں کو، اپنے بیٹوں کو حفظ القرآن کلاس میں داخل کرواتے ہوئے بہت سارے والدین اس وجہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر یہ حفظ القرآن کرنے کے بعد کل کو یہ دین کی راہ پر ہی چل پڑا اور یہ دین کا ہی طالب علم بن گیا، اور یہ اگر اس نے کل کو یہ کہہ دیا کہ میں نے تو مدرسے کی تعلیم حاصل کرنی ہے، میں نے دین کا ہی علم حاصل کرنا ہے، اور پھر یہ اگر عالم دین بننے کی اس کی خواہش کو ہم نے یعنی پورا کیا، یا ہم نے اگر اس کی بات مانیں گے، تو پھر کل کو یہ اس کی معاشی کفالت کی صورتحال کیا ہوگی؟ پھر یہ کمائے گا کہاں سے، یہ کھائے گا کہاں سے؟ اور پھر حفظ القرآن کرنے کی وجہ سے یہ اپنے کزن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہم عمروں سے یہ پیچھے رہ جائے گا، اور پھر یہ وہ تو ہو سکتا ہے کل کو ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، اور پھر وہ تو معاشی طور پر خود کفیل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ تو ظاہری بات ہے، جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے ان کے محدود سی تنخواہیں ہوتی ہیں، اگر کسی کو مسجد مل جائے، کسی کو مدرسہ مل جائے، یا ٹیچنگ معلمی مل جائے، اور وہ کہیں پر استاد لگ جائیں، تو بھی ان کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ تو ہم ایسے والدین سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں 2-3 باتوں کو آپ مد نظر رکھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے دین کی راہ پر چل پڑے اور وہ حفظ القرآن کرنے کے بعد آپ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کریں کہ ہم تو دینی تعلیم حاصل کریں گے اور ہم دین کا علم جو ہے وہ ہم اس میں آگے جانا چاہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو آپ کی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش نصیب انسانوں کو، خوش نصیب والدین کے بچوں کو ہی اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے حفظ القرآن کرنے کے بعد اسکول کی تعلیم میں داخل ہو جاتے ہیں، تو آپ یقین جانیے اگر انہوں نے صحیح معنوں میں حفظ کیا ہے تو وہ اگرچہ 1 یا 2 سال وہ اپنے کزن سے اور اپنے ہم عمر اسٹوڈنٹ سے وہ پیچھے رہ بھی جائیں گے، یعنی پچھلی کلاس میں ہو جائیں گے، وہ 1-2 سال یعنی ان سے پچھلی کلاس میں اگر وہ بیٹھیں گے تو بھی وہ ان اسٹوڈنٹ سے بہت آگے ہوں گے۔ ان کی یادداشت، ان کی اسی طرح سے میموری، ان کو چیزوں کو یاد کرنا، سمجھنا اور ان کو اپنی یادداشت کا حصہ بنانا ان کے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا، بلکہ صرف اسکول ایجوکیشن میں نہیں، کالج میں، یونیورسٹیز میں آپ یہ ذرا کبھی انالائز کیجئے، آپ یہ ذرا کبھی جائزہ لیجئے، آج کے دور میں بھی وہ اسٹوڈنٹس جو یعنی ڈاکٹر بن کر نکلتے ہیں، جو انجینئر بن کر نکلتے ہیں، اگر انہوں نے بچپن میں حفظ کیا ہوا ہے، وہ ہر جگہ پر دوسروں سے نمایاں ہوتے ہیں، اور ان کے گریڈز، ان کے رزلٹس بھی دوسروں سے بہت اچھے رہتے ہیں۔ اور حفظ القرآن مکمل کرنے والے جو بچے اور بچیاں ہیں، وہ دوسرے بچوں سے زیادہ ذہین اسٹوڈنٹس، زیادہ کامیاب ڈاکٹر، زیادہ ایماندار انجینئر، اور محب وطن بیوروکریٹ اور دیانتدار تاجر یا بزنس مین وہ بن کر سامنے آتے ہیں، اور وہ معاشرے کی خدمت میں، معاشرے کی تعمیر میں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس کی باقاعدہ مثالیں آپ کو انشاءاللہ تعالی زندگی کے ہر شعبے میں ملیں گی۔ لہٰذا آپ اس وجہ سے بھی اگر آپ اپنے بچوں کو محروم کر رہے ہیں اس عادت سے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر نظر ثانی کیجئے اور آپ حقائق کا جائزہ لیجئے۔ اور ایک بہت بڑا وسوسہ یہ بھی ڈالا جاتا ہے کہ بلا فہم، یعنی بغیر سوچے سمجھے، یعنی بچوں کو ابھی قرآن مجید کا ترجمہ تو آتا نہیں، ان کو سمجھ تو ہے نہیں، تو آپ ان کو حفظ القرآن کروا رہے ہیں، آپ ان کو رٹوا رہے ہیں بچوں کو، تو یہ محض رٹا ہے، بچوں کو ترجمہ تو نہیں آتا، اور بچے جو ہیں وہ قرآن کے معانی اور مفاہیم سے تو وہ نابلد ہیں، اور وہ آگاہ نہیں، وہ واقف نہیں، اس لیے ان کو یہ حفظ القرآن کروانے کا کوئی مقصد نہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے بچوں کو حفظ القرآن کروانے اور قرآن کا محض رٹا لگوانے سے ان کو کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر بچے حفظ القرآن سے پہلے ترجمہ پڑھ لیں، یا وہ حفظ القرآن کے دوران ترجمہ اور تفسیر بھی اگر ان کو موقع ملے وہ پڑھ لیں، یا وہ اس کے بعد پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال صرف یہ معیار بنا لینا اور یہ سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا بنا لینا کہ جب تک بچوں کو سمجھ نہ آئے تو وہ چیز ان کو یاد نہیں کروانی چاہیے۔ اگر ہم اس اعتراض کو ہم کوئی بنیاد بنا لیں تو ہم کہتے ہیں پھر یہ اعتراض بھی اسکول کی تعلیم پر بھی ہونا چاہیے،
اگر بغیر سوچے سمجھے اور بغیر یعنی کسی چیز کو اچھی طرح سے سمجھے بغیر اس کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کرنا ناپسندیدہ قرار دے دیا جائے گا تو پھر تو بچے کنٹمپریری ایجوکیشن، بچے اسکول ایجوکیشن، بچے کالج ایجوکیشن میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو جب بچے پلے گروپ میں آتے ہیں، نرسری میں، پریپ میں، بلکہ پرائمری تک بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف بچوں کو میمورائز کروائی جاتی ہیں، بچوں کو ان کی یادداشت کا حصہ بنایا جاتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ بچے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلا سٹیپ ہے کہ بچے اس چیز کو یاد کریں، ورنہ آپ دیکھ لیجئے اسکول میں جب بچے پلے گروپ میں، نرسری میں آتے ہیں تو آپ ان کی بکس کو ذرا اوپن کر کے آپ بچوں سے پوچھ لیں، بچے آپ کو بہت ساری چیزیں سنا تو دیں گے، بچے پڑھ کے تو سنا دیں گے، پڑھ کے تو آپ کو بتا دیں گے اور وہ یہ وضاحت کر دیں گے کہ یہ چیز کیا لکھی ہے، یہ کس چیز کی تصویر ہے اور یہ کون سا پروسیس یا فینومینا ہے پرائمری کلاسز تک، لیکن وہ اس کو انڈرسٹینڈنگ اگر آپ چیک کریں گے تو آپ شاید پریشان ہو جائیں کہ بچوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے نہیں۔ تو یہ چونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ کچھ چیزیں بچوں کو پہلے یاد کروائی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ سمجھائی تو ضرور جاتی ہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد بچوں نے ان کو سمجھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف یہ دلیل دینا یا اس وجہ سے ہم اپنے بچوں کو روک لیں کہ چونکہ بچوں کو پہلے ترجمہ جب تک نہیں آئے گا تو یہ حفظ نہیں کر سکیں گے، حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں اگر پہلے وہ ترجمہ پڑھ لیں اور تفسیر پڑھ لیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ حفظ کرنے کے بعد ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیں تو ان کے لیے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ تو حفظ القرآن کروانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ بچوں کو ترجمہ اور تفسیر نہ پڑھائیں یا اس کو آپ بلا فہم بچوں کو صرف قرآن یاد کرنے پر آپ زور رکھیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ انہوں نے حفظ القرآن کر لیا تو اب ان کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے معنی، اس کے مفاہیم اور اس کی غرض و غائد کو سمجھنا، اسی طرح سے تفاسیر کو پڑھنا، ان کو سمجھنا بچوں کے لیے بہرحال غیر حافظ بچوں کی نسبت بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بغیر معنی اور مفاہیم کے اگر ہم یہ شرط لگا دیں، ہم یہ چیک لگا دیں کہ جب تک بچوں کو اس کا مفہوم اور سمجھ نہیں ہوگی تو بچوں کو یہ چیز یاد نہیں کرنی چاہیے، تو پھر تو شاید بچے ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکیں گے نا۔ ناظرہ قرآن بھی تو بچے بغیر یعنی ترجمے کے پڑھتے ہیں، تو جب ان کو ناظرہ آ سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حفظ بھی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اگر ایسا انتظام ہو کہ حفظ کلاس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اسکول میں ایسے ہیں، الحمدللہ ہمارے اسکول میں بھی ہم بھی بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، تو ہم ان کو یعنی حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم ان کو بہت سارے جو یعنی جو تراکیب ہیں، بہت سارے جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی ہم ان کو ساتھ ساتھ سکھاتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پر مشابہات ہیں، جہاں مشابہ لگتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو وہاں پر ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اگر ان کو اس کا ترجمہ بھی آئے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حفظ القرآن پر جڑے جانے والے اور تھوپے جانے والے جتنے الزامات ہیں اور جتنے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی یعنی یہ ایک پلاننگ ہے کہ بچوں کو قرآن سے دور کیا جائے، مسلمانوں کے بچوں کو حفظ القرآن سے جو ہے وہ اس کی سعادت سے ان کو محروم رکھا جائے، اور ہم بھی بغیر سوچے سمجھے ہم بھی ان باتوں میں آ جاتے ہیں، یہ وساوس ہیں۔ اور ایک بہت بڑا یعنی جو الزام دینی تعلیم پر لگایا جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ایک یعنی دجالی اور ایک شیطانی ایجنڈے کا یہ خاص اور بہت بڑا ہتھیار ہے کہ دیکھیے جی فلاں مدرسے میں ایک استاد نے ایک کم سن بچے کے ساتھ یہ جنسی زیادتی کر دی، اس نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا، اس نے بچی کے ساتھ ایسا کر دیا، لہٰذا ان مدارس کو بند کر دینا چاہیے، یہ حفظ القرآن سے اور کلاسز سے اپنے بچوں کو یعنی دور رکھنا چاہیے، یہ مدارس میں تو یہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے اور پھر جو دجالی میڈیا ہے، اور ظاہری بات ہے انہوں نے بھی وہ بھی آٹے میں نمک کے برابر جو ایسے کیسز ہیں ان کو اتنا اچھال کر یہ میڈیا ہمارا پیش کرتا ہے کہ والدین اس سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں بہاولپور یونیورسٹی میں سینکڑوں جو ہماری بیٹیاں ہیں، جو قوم کی بیٹیاں ہیں، طالبات ہیں، جو ان کا جو سکینڈل سامنے آیا اور جو اساتذہ اس معاملے میں جو ملوث تھے، اور جو کچھ ہوا قوم جانتی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور یہ صرف ایک جنسی زیادتیوں کا اور بلیک میلنگ کا ہی صرف سکینڈل نہیں تھا، بلکہ یہ ویڈیو سکینڈل تھا، یعنی باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، ان کو بہت ساری بچیاں جو ہیں آپ نے یقیناً میڈیا سے پڑھا ہوگا کہ وہ خودکشی بھی انہوں نے کی اور اسی طرح سے وہ تعلیم سے ہی طائب ہو گئیں۔ تو کیا ان واقعات کو جو کہ پاکستان میں ایک دو یونیورسٹیز میں ایسا ہو رہا ہے، تو کیا ان کو بنیاد بنا کے اب یونیورسٹیز کو بین کر دینا چاہیے اور بچیوں کو اور بچوں کو ہم یونیورسٹی ایجوکیشن سے ہم دور رکھیں اور ہم ان کو یونیورسٹیز میں نہ جانے دیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے جو اسباب ہیں، جو واقعات ہیں، ان کی روک تھام کے لیے اور ان کے سد باب کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ظاہری بات ہے یہ مدارس کے علماء، مدارس کے اساتذہ کرام بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں،
اور جو خرابیاں معاشرے میں عام طور پر رائج ہیں، لامحالہ انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آٹے میں نمک کے برابر ایسے واقعات کو بنیاد بنا کے اپنے بچوں کو دینی مدارس سے یا دین کی تعلیم سے ہمیں دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح کے بہت سارے یعنی دوسرے اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو جب آپ اپنے بچوں کو حفظ القرآن کلاس میں داخل کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں گے، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہوں گے۔ تو بہرحال اب ہم بات کریں گے جی ان مشکلات پر اور کچھ ان حالات پر جو واقعی جب آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروانے کی کلاس میں جب آپ بٹھانا چاہیں گے تو وہ آپ کو پیش آئیں گے، تو ہم ان مشکلات کا بھی جائزہ لیں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے حل پر بھی بات کریں گے۔ دیکھیے، پہلا اصول تو یہ یاد رکھیے کہ جو کام جتنا عظیم ہو فی نفس ہی وہ کام اتنا گریٹ ہو، اور وہ کام جو ہے وہ کام جتنا زیادہ اچھا ہوگا آپ کے لیے، اس میں لامحالہ مشکلات بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ اس لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا جہاں ایک بہت بڑی سعادت ہے، تو اس معاملے میں ظاہر ہے آپ کو کچھ مشکلات کا بہرحال تو سامنا تو کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سعادت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت آسانی سے آپ کے بچے جو ہیں وہ اس مارکے کو سر کر لیں اور اس سعادت سے وہ بہرہ مند ہو جائیں اور وہ فیض یاب ہو سکیں۔ حفظ القرآن کلاس میں ایک واقعی مشکل تو یہ پیش آتی ہے کہ والدین کے پاس تو چونکہ وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یعنی گھر میں ٹائم دے سکیں اور ان کے حفظ القرآن کی جو ہے وہ نگرانی کر سکیں یا ان کا وہ ٹیسٹ لے سکیں، تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے دو سلوشنز ہیں، اس کے دو حل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بچے آپ کسی بھی اسکول کی حفظ کلاس میں داخل کرواتے ہیں یا کسی مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، تو آپ سیکنڈ ٹائم میں اپنے گھر میں کسی اچھے قاری صاحب کا یا قاریہ کا انتظام کریں، اور یہ ضرور کرنا پڑے گا آپ کو اگر آپ بچوں کو اچھا حفظ کروانا چاہتے ہیں۔ خالی 5-6 گھنٹے مسجد میں یا مدرسے میں یا اسکول میں ٹائم دینے سے بچے اچھا حفظ نہیں کر سکیں گے۔ اب گھر میں کسی معلم یا معلمہ کا آپ انتظام کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ایسا نہیں ہو سکتا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے بچوں کو پھر سیکنڈ ٹائم میں جیسے ٹیوشن کے لیے ہم بھیجتے ہیں، تو یہ ضروری یعنی سمجھا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی قاری یا قاریہ کے پاس جو ہے وہ ان کے گھر میں آپ بھیج دیں، تو بھی بچوں کے لیے رہنمائی کا ایک اچھا انتظام انشاءاللہ تعالیٰ میسر ہوگا۔ اور دوسرا حل یہ ہے کہ بہرحال بچوں کو یعنی حفظ القرآن کروانا، یا آپ خود اب جب بچوں کے والدین ہیں اور آپ عمر کے حصے میں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہرحال حفظ القرآن کرنا کوئی جوئے شیر لانے کے مترادف نہیں ہے۔ یہ اتنا بھی ناممکن اور اتنا بھی مشکل کام نہیں جتنا ہم نے یعنی اس کو سمجھ لیا اور بنا لیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں دوسرے بہت سارے کاموں میں آسانی ہے، ہم کہتے ہیں دین سیکھنے اور قرآن مجید کو حفظ کرنے اور یاد کرنے کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہے اگر ہم واقعی اس سوشل میڈیا کو بھی اور دوسرے ہم جو ریسورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، ہم ان کو استعمال کریں۔ بچے کو جو سبق ملا ہوا ہے یا جو روزانہ سبق ملے حفظ کلاس سے، اس کے جو استاد ہیں، جو قاری صاحب ہیں، قاریہ ہیں، جو آپ کے بیٹے یا بیٹی کو حفظ کا جو سبق دیں، منزل دیں، سب کی پارہ دیں، تو وہ آپ اس کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب سے اور دوسرے سوشل میڈیا سے ظاہری بات اب ہر ایک کے پاس اینڈرائڈ موبائل تو موجود ہے، تو آپ کچھ وقت کے لیے اس میں سے وہ ویڈیو دیکھ لیں، اب بچے کو آپ گھر میں بھی ریہرسل کروا سکتے ہیں، بلکہ اس بہانے سے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آپ خود بھی قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں کو آپ حفظ کر لیں گے، اور آپ کی اپنی تجوید اور اپنی قرات بھی آپ کی لامحالہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ وقت نکال کے اپنے بزنس اور اپنے کاروبار اور اپنی جاب کی مصروفیات کو تھوڑا سا آپ لمیٹڈ کر لیں، کچھ محدود کر لیں، اتنی بڑی سعادت میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ اور اگر اس دور میں بھی سوشل میڈیا کے اس دور میں بھی آپ اگر یعنی یہ کام بھی نہیں کر پاتے اور ٹائم نہیں دے پاتے اور آپ قرآن مجید کو حفظ کرنے میں آپ رہنمائی حاصل نہیں کر پاتے، تو ہم کہتے ہیں یہ محض ایک بدقسمتی ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ صرف بچہ مدرسے میں یا اسکول میں جا کے حفظ القرآن مکمل کرے اور ہم اس کو بالکل اس حصے میں ہم وقت نہ دے پائیں یا ہم رہنمائی نہ حاصل کر پائیں۔ ایک اور واقعی جو مشکل پیش آتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے حفظ القرآن کے ادارے کے انتخاب کے وقت پیش آتی ہے۔ یعنی دیکھیے، سب سے جو اہم سٹیپ ہے، جو سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کس ادارے کا انتخاب کریں۔ اگر آپ نے ادارے کا صحیح انتخاب کر لیا اللہ کی توفیق سے، تو پھر تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی اور یقیناً آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو دیکھیے، ادارے کے انتخاب میں آپ 2-3 چیزوں کو دیکھیے، آپ جا کے وزٹ کیجئے
جس ادارے میں، جس اسکول کی حفظ کلاس میں یا جس مدرسے میں 30 35 40 بچے ایک استاد یا ایک معلمہ کے سپرد کیے گئے ہیں، وہاں تو یقیناً بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے رزلٹ نہیں دے سکتے۔ تو چلیں بہرحال ان کے بھی اپنے مسائل اور مجبوریاں ہیں، لیکن آپ یہ ضرور دیکھ لیجئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو معلم ہے یا معلمہ ہے وہ اپنے بچوں کو کتنے اسٹوڈنٹس کو وہ بہترین انداز میں حفظ کروا سکتے ہیں جی؟ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 اسٹوڈنٹس جب ایک معلم کے پاس ہوں تو وہ مناسب انداز میں، مناسب رفتار میں آپ کے بچوں کو حفظ القرآن مکمل کروا دیں گے۔ اور بہت ہی آئیڈیل کیس ہو جائے کہ کسی استاد کے پاس صرف 10 یعنی اسٹوڈنٹس ہوں، 10 اسٹوڈنٹس ہوں، 10 سے 15 کے درمیان میں تعداد ہو کسی قاریہ کے پاس یا قاری صاحب کے پاس، اور وہ ان بچوں اور بچیوں کو وہ حفظ القرآن کروا رہے ہوں، تو آپ ادارے کے انتخاب میں اس چیز کو آپ سر فہرست رکھیے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو جب ہم کہتے ہیں جی آپ ہوم سکولنگ کریں، اور ہوم سکولنگ پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ حفظ القرآن کی جو تعلیم ہے یہ بھی آپ ہوم سکولنگ کے طور پہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ گھر میں ایک قاری صاحب یا قاریہ کا آپ انتظام کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے بچوں کو انفرادی طور پہ گھر میں 5 سے 6 گھنٹے ٹائم دیں، تو آپ دیکھیں بہت مناسب وقت میں اور بہت اچھے انداز میں اور بہترین انداز میں وہ آپ کے بچوں کو حفظ القرآن جو ہے وہ مکمل کروا دیں گے، اور ان کو بھی ایک باعزت انداز میں جو ہے وہ ان کو ایک اچھی تنخواہ مل جائے گی، تو وہ آپ کے بچوں کو بہت اچھا وقت دے کر اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کے عین مطابق یعنی بہت سارے والدین جو مدارس کے ماحول سے یا اسی طرح سے اس بات سے خائف رہتے ہیں کہ شاید وہاں جا کے ہاسٹل میں رہ کے، مدرسے کے ہاسٹل میں رہ کے بچہ جو ہے وہ اس کی تربیت خراب نہ ہو جائے، تو حالانکہ اس میں کوئی ایسی حقیقت بھی نہیں۔ بہت سارے مدارس میں الحمدللہ بچے وہاں سے جب قرآن مجید حفظ کر کے جب وہ نکلتے ہیں ان کی تربیت بھی بہت اچھی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دیا تو آپ اپنے گھر میں بھی یہ انتظام کر سکتے ہیں۔ اور اب ایک انتہائی اہم سوال یہ کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ القرآن کروانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کیسے فیصلہ کریں کہ کیا ہمارا بچہ یا بچی، ہمارا بیٹا یا بیٹی واقعی حفظ القرآن کر پائے گا یا نہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں، اور کون سا ایسا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے، کون سا ایسا ذہنی رجحان کا کوئی ایسا نظام ہے جس سے گزار کے ہم یہ اندازہ کر لیں اور ہم یہ یقین کر لیں، ہم یعنی شور ہو جائیں کہ بھئی ہمارا بچہ جو ہے واقعی اس میں حفظ القرآن کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور یہ درمیان میں نہیں چھوڑے گا اور یہ واقعی برضا و رغبت جو ہے وہ اس سلسلے کو جاری رکھے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا، آپ سب نے یقیناً سنا ہوا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر بچے کو وہ فطرت سلیم پر پیدا کرتے ہیں، اور فطرت سلیم سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے ہر کام کی طرف جو ذہنی رجحان اور میلان ہے وہ اللہ تعالیٰ دے کر بیتے ہیں ہر انسان کے ہر بچے کو۔ تو اس لیے جو فطرت سلیم پر پیدا ہونے والا ہر بچہ اور بچی الحمدللہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو وہ یاد کر سکے، وہ پڑھ سکے اور وہ اس کو سمجھ سکے۔ تو اس کے لیے ایک ہی ٹیسٹ ہے جی کہ آپ اللہ سے توفیق طلب کریں گے، یعنی آپ ارادہ کر لیں اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں، آپ محنت کریں، بچے کو داخل کروائیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ بار بار دعا جو ہے وہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ سلسلہ مکمل ہوگا۔ ایک ہی چیز اس میں صرف چاہیے ہے جی محنت کے بعد، وہ ہے اللہ کی توفیق کو طلب کرنا۔ تو یہی سب سے بڑا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے جی کہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بچے کو حفظ کلاس میں داخل کروا دیں اور بس اللہ تعالیٰ سے آپ جڑ جائیں، پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں کہ وہ آپ کے بچے کو یہ سعادت مکمل کر کے پھر کسی اور ایجوکیشن میں یا کسی اور طرف جانے کی وہ اس کو توفیق عطا کرے۔ اور اس بات سے بھی مت گھبرائیں کہ جی بچیاں تو کل کو بھول جائیں گی نا، ان کو تو فزیکلی بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان کو نماز سے بھی رخصت مل جاتی ہے، تو اس حالت میں وہ ظاہر قرآن بھی نہیں پڑھ سکیں گے یا قرآن سے کچھ دیر کے لیے وہ ہر ماہ میں دور ہوا کریں گی۔ اسی طرح سے کل کو ان کو اولاد کی ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالنی ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں بھی نبھانی ہیں، اس لیے ان کے اوپر یہ جب وہ حفظ کریں گی تو وہ ان کے لیے تو بھولنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں یا قرآن چھوڑنے کے، اور اسی طرح سے وہ پھر بھول جائیں گی تو ہمارے لیے وبال کا باعث بنے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اولاد کی ذمہ داریاں کل کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ماں جیسے عظیم مرتبے پر فائز کرنا ہے، تو ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ یہ قرآن کو حفظ کریں۔ اور آپ اس بات سے بالکل مت گھبرائیں
کہ اگر یہ بھول جائیں گی گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے تو اس کے اوپر کوئی آپ کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اگر دیکھیے یہ جو قرآن مجید کو بھولنے کا وبال ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر اس کو اگنور کریں اور ان کے اوپر ذمہ داری بھی کوئی نہ ہو اور ان کو کوئی ایسی رکاوٹ بھی کوئی نہ ہو اور وہ جان بوجھ کر قرآن مجید سے غفلت کا مظاہرہ کریں، تو ہم کہتے ہیں وہ تو اس وبال کا مستحق بنیں گے۔ لیکن جو بچیاں کل کو جب وہ مائیں بن جائیں گی، جب اپنے گھر والیاں ہو جائیں گی اور اسی طرح سے اولاد کی ذمہ داریاں ان کو سنبھالنی پڑیں گی، تو اس حالت میں اگر قرآن مجید کو دیکھیے ہر بچے اور بچی نے تو ظاہری بات ہے تراویح نہیں پڑھانی، ہر بچے اور بچی نے تو امام مسجد نہیں بن جانا، تو قرآن مجید حفظ کروانے کا یہ لازمی مقصد نہیں ہوتا کہ انہوں نے کل کو امام اور امامت ہی انہوں نے کروانی ہے کل کو۔ بھائی یہ بچیاں جو ہیں اگر پورا قرآن یاد نہیں بھی رکھ پائیں گی تو کم از کم گانے اور گنگنانے اور میوزک سے تو کم از کم یہ دور رہیں گی، اور جب بھی فارغ وقت ملے گا لامحالہ ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، یہ قرآن پڑھیں گی۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو کل کو یہ حفظ القرآن کروانے میں ان کو کم از کم سپورٹ کر سکیں گی، ان کو گائیڈ کر سکیں گی، ان کی رہنمائی کر سکیں گی اور ان کو موٹیویٹ کر سکیں گی اور ان کی پڑھائی میں ان کے ساتھ تعاون کر سکیں گی اور ان کے لیے آسانی پیدا کر سکیں گی۔ اس لیے بچیوں کو حفظ القرآن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ اور سمجھ عطا کی ہے اور آپ کو یہ موقع ملے تو اپنی بچیوں کو ضرور آپ حفظ القرآن کی سعادت سے آپ ان کو بہرہ مند کرنے کا جو موقع ہے وہ آپ اسے ان کو محروم مت کریں اور ان کو ضرور فائدہ اٹھانے دیں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن سے جڑے رہیں، وہ قرآن کے قاری بنیں، قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن کے محافظ بنیں اور وہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہیں، تو جتنا بھی موقع ملے خواہ چند سپارے صحیح اپنے بچوں کو حفظ القرآن کرنے کا موقع ضرور دیجیے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے آپ کے لیے ایصال ثواب کا حقیقی ذریعہ بنیں اور حقیقی ایصال ثواب وہ آپ کے لیے کرتے رہیں اور آپ کی قبر کو وہ ٹھنڈا کرتے رہیں اور آپ کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ کامیابی کا ذریعہ بنے اور بلکہ آخرت میں بھی قیامت کے دن بھی وہ آپ کے لیے باعث فخر و سعادت بنے، تو آپ ضرور اپنے بچوں کو حفظ القرآن کا موقع دیجیے اور ان کو آپ کسی مناسب ادارے میں دے کر حفظ القرآن میں داخل کروائیے۔ دیکھیے کھانا سبھی کھاتے ہیں اور تقریباً ایک جیسا کھاتے ہیں، ایک باپ کی اولاد ایک جیسا کھانا کھا کر ایک چھت کے نیچے رہ کر ایک ماں باپ کا خون ہو کر اور ایک گھر میں رہنے کے باوجود ان سب کی صحت ایک جیسی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ایک جیسی خوراک کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس بات سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ دیکھیں سب کا جو ہے وہ رزلٹ ایک جیسا نہیں ہوگا، شاید اس بچے کا رزلٹ 100% نہ ہو، شاید یہ سارا یاد نہ رکھ پائے، تو ہم یہ کہتے ہیں جتنا بھی وہ یاد رکھ پائیں گے، وہ جتنا بھی قرآن کو پڑھیں گے، بہرحال وہ نیکیوں سے محروم نہیں رہیں گے، اور جب آپ ان کو یاد کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد کروانا ہی ان کو یاد رکھنے پر بھی موٹیویٹ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسلامی نظام تربیت میں رزلٹ اہم نہیں ہوتا، کوشش اہم ہوتی ہے، کوشش کا اجر ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جتنی کوشش کریں گے انشاءاللہ اس سے رزلٹ بھی بہتر ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر رزلٹ اچھا نہیں آتا، اگر پھر بھی اللہ نہ کرے بچے یعنی ڈراپ کر جاتے ہیں، وہ حفظ کلاس کو چھوڑ جاتے ہیں درمیان میں، تو بھی وہ جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اجر سے وہ محروم نہیں رہیں گے اور آپ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔